The Honorable Prime Minister of Pakistan. शुक्रिया जनाब स्पीकर। इस बड़े मोअज़्ज़ज़ ऐवान की इस बिल्डिंग में रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम यहाँ पर बड़े खूबसूरत लिखे गए हैं और इस ऐवान ने जनाब स्पीकर मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने 11 अप्रैल 2022 को मेरे लेफ्ट और राइट पर बैठे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अरकान जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टी से है, उन्होंने अपने ज़ोमा समेत मुझ नाचीज़ पर एतमाद किया और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया, जिसके लिए यकीनन मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। जनाब स्पीकर, ये 16 माह मेरा ख्याल है कि एक मुख्तसर तरीन ये अरसा है किसी भी हुकूमत के लिए, और इसके मुकाबले में बेपनाह जनाब स्पीकर चैलेंजेस थे, मुश्किलात सामने आई। पिछली हुकूमत का जो बोझ बदतरीन गफलत और बदतरीन नाकामियों की बदौलत वो हम पे आ पड़ा। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ये तमाम मेंबरान से मेरी इल्तमास है जो वजीर दाखिला साहब को घेरे हुए हैं कि लीडर ऑफ द हाउस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनके पास फ्लोर है, तो आप अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखिए। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं लीडर ऑफ द हाउस की स्पीच को। राणा साहब आप आगे तशरीफ ले आए। राणा साहब आगे आए। राणा साहब आगे तशरीफ ले आए। आगे तशरीफ ले आए राणा साहब। तो मैं गुजारिश करता ख्वाजा आसिफ साहब जरा देखिए जी। मैं गुजारिश कर रहा था जनाब स्पीकर कि इंतहाई नामसात हालात में सारी हुकूमत के ज़ोमा और काबीना ने और अरकान ने मिलकर इसका मुकाबला किया, बदतरीन सैलाबों का मुकाबला किया जिसने सूबा सिंध को बेपनाह नुकसान पहुंचाया, बलूचिस्तान को, केपी में और पंजाब के बाज़ हिस्सों में। उससे पहले IMF के साथ जो पिछली हुकूमत ने मुआहदा किया था उसको तार तार कर दिया गया और पाकिस्तान का वकार और पाकिस्तान के एतमाद को बहुत शदीद चोट लगी। उस हुकूमत की इस बदतरीन बदअहदी और गफलत की बना पर और खारजी महाज पर जनाब स्पीकर उस हुकूमत ने हमारे दोस्त ममालिक और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को बुरी तरह मजरू किया और जिसकी बिना पर पाकिस्तान की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो गया। साइफर का जो झूठ पर मबनी ड्रामा उसने जल्दी पर तेल का काम किया, तेल पर जल्दी का काम किया और उससे हमारे अमेरिका से ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासर किया। चीन जो हमारा
ہمالیہ نما دوست ملک ہے، اس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، جس کی بنا پر میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے انتہائی برادرانہ اور دوستانہ تعلقات میں ضعف آیا۔ برادر ممالک کے بارے میں جو رویہ روا رکھا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ یہی وہ ہال ہے جناب اسپیکر، اور یہی وہ بینچز ہیں جہاں پر سابق وزیر خارجہ نے ایوان میں اور ایوان سے باہر بھی یہ کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ اپنے ایک دوست انتہائی برادر ملک کی مدد کے بغیر حل کر سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، قرض لے لے کر ملک کو پوری دنیا کے آگے ہماری گردن کو جھکا دیا گیا، اور جناب اسپیکر، پاکستان کے جو انتہائی اہم جو داخلی معاملات تھے ان کے اوپر اس طرح اس حکومت نے اقدامات اٹھائے کہ جس سے ملک کے اندر ایک بدترین فضا پیدا ہوئی، ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہاں پر بیٹھے اس ہال میں پہلی بینچز میں ماں سوائے ایک دو کے چھوڑ کر سب کو چور اور ڈاکو کہا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ حالات جس میں ہم نے یہ اقتدار سنبھالا، اور جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے۔ ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تو تھا، لیکن ان کی اتنی شدید انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا جناب اسپیکر۔ اور آپ یقین کریں کہ کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ، کبھی پوری دنیا میں کساد بازاری کی وجہ سے، اور یوکرین میں جو جنگ چھڑ گئی اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، ہر مرتبہ 15 دن بعد جب ہمیں قیمتیں تیل اور پٹرول کی بڑھانی پڑتی تھی تو کابینہ کے اندر اچھی خاصی بحث ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہم غریب عوام کو یہ بوجھ جو ہے اس کو ٹرانسفر کریں۔ جہاں اسپیکر، اس کے علاوہ اس حکومت کے دور میں ان کے آخری سال میں گندم کی پیداوار میں بہت کمی ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر خرچ کر کے باہر سے گندم منگوانی پڑی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جناب اسپیکر، پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں چینی کو امپورٹ کیا گیا۔ پہلے گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں امپورٹ کیا گیا۔ اربوں ڈالر اس طرح پاکستان کے دریا برد کیے گئے، اور چند لوگ جو ٹریڈر تھے بڑے بڑے، ان کی جیبیں بھر گئیں، ایک منافع کے ساتھ، اور دوسرا اس زمانے میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہت نیچے جا رہی تھی، اس کی وجہ سے بھی ونڈ فال پروفٹ ہوا۔ اور جناب اسپیکر، یہ ہے ایک اختصار کے ساتھ وہ دردناک کہانی اس حکومت کے 4 سالہ دور میں، اور پوری اپوزیشن کو جس طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہاں پر تشریف فرما تھے اور یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن دیا آپ نے۔ یہ عالم تھا ایک ظلم، زیادتی اور فاشسٹ حکومت کا۔ لیکن آج جناب اسپیکر، میں بلا خوف تردید اور انتہائی انکساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 16 ماہ میں
مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے، اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا، یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں، دشمن کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور اس خدائے بزرگ و برتر سے رحم اور معافی مانگنی چاہیے۔ قطعاً ہمیں مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اگر کسی نے کیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی روایت نہیں ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، جس کی انتہا 9 مئی کو ہوئی، 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جو کہ رہتی دنیا تک ایک بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جس دن ہمارے اس ملک کی سرحدوں کے محافظ، جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس ملک کے اندر لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے، مگر اپنے بچے ان کے یتیم ہو گئے۔ اس ملک کی ہزاروں بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا، مگر ان کی اپنی بیویاں بیوہ ہو گئیں اور ان کے بوڑھے ماں باپ رہتی جب تک ان کی زندگی ہے ان کے اشک بار رہیں گے ان کے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں اس ملک نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ ضرب العضب اور رد الفساد کے نتیجے میں چاہے کوئی سپاہی افواج پاکستان کا ہو یا افسر ہو یا پولیس کا، پاکستان کے کسی بھی صوبے کا جوان ہو یا افسر ہو، یا کوئی لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں رہنے والے پاکستانی تاجر، ڈاکٹر، استاد، طالب علم، نرسیں، کس کس نے اس بڑی جنگ میں شہادت کا جام نوش نہیں کیا، اور اس میں سب سے زیادہ اس قربانی میں حصہ ڈالا کے پی کے صوبے نے، بلوچستان نے، سندھ نے، پنجاب نے۔ جناب اسپیکر، سیاسی اکابرین وہ شہید ہوئے، ان کے بچے شہید ہوئے، اور تب جا کر اس ناسور کو جناب اسپیکر نکیل ڈالی گئی اور شکست فاش ہوئی۔ 80,000 پاکستانی انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جناب اسپیکر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا اس عظیم قربانیوں کی داستان کی معترف ہے۔ دنیا اور کچھ کہے پاکستان کے بارے میں، لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہمارے جذبوں، ہماری کمٹمنٹ اور افواج پاکستان کی قربانیوں سے وہ ہمیشہ وہ تحسین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر، آپ ہی گواہ ہیں کہ اسی معزز ایوان میں ایک نہیں 2 میٹنگز ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو کچھ گفتگو ہوئی وہ یقیناً وہ ایک راز ہے، میں اس کے اوپر پردہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہ بات تو ایک پبلک نوٹس میں ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان کو پاکستان دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں اور یہاں پر رہیں اور یہ ان کا گھر ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد پھر دہشت گردی نے کس طرح سر اٹھایا، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ کس طرح سوات میں وہ پہلے آئے اور سوات میں آ کر کیا انہوں نے ادھم مچایا، کس طرح تھانوں پر قبضہ کیا، کس طرح وہاں پر جتنا بھی عملہ تھا ان کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد آج تک پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے۔ کیا میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا
وہ 80,000 عظیم پاکستانیوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں، بیٹیوں اور جوانوں نے جو قربانیاں دی تھیں، اس کا یہ چلا ہے کہ دوبارہ ایک ناسور نیست و نابود ہو گیا، دہشت گردی دفن ہو گئی اور پورے ملک میں امن اور چین تھا، اور اس کی تمام تر اس کا کریڈٹ ان شہیدوں کو جاتا ہے، ان کی روحوں کو جاتا ہے، ان کے خاندانوں کو جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد دہشت گردی دوبارہ یہاں پر اوت کے آئی ہے۔ 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ دوست نما دشمن تھے، ایک جتھا تھا جناب اسپیکر، جس نے پاکستان میں یہ غدر مچایا۔ یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے۔ میں ایک ذمہ دار، آپ نے منتخب کیا، مجھے اس معزز ایوان نے منتخب کیا، میں انتہائی ذمہ داری سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، بڑے بڑے وزیر اعظم آئے اس ملک میں، ان کا جوڈیشل مرڈر بھی ہوا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، اور بڑے بڑے یہاں پر حادثے ہوئے۔ کیا کبھی کسی نے اس ملک کے اندر کبھی کسی حساس ادارے کا گملہ بھی توڑا؟ گملہ توڑنے کی دور کی بات ہے، کبھی اس طرف رخ کیا؟ کبھی عوامی جو اثاثے ہیں کبھی ان کو تباہ کیا، توڑا، توڑ پھوڑ کی، آگے لگائیں؟ ہاں، احتجاج کیے، کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے سیلف ایمولیشن کی، لیکن جناب اسپیکر، اس طرح کا دلخراش منظر کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج جبکہ میں آج رات آپ کی اور اس ایوان کی اجازت سے میں صدر پاکستان کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائز بھیجوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان کو نہ صرف دوبارہ اس بدترین سازش کا نوٹس لینا چاہیے، بلکہ آج دوبارہ پھر ایک قرارداد منظور کر کے اس بات کا ہم اعادہ کریں کہ قیامت تک کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی حرکت پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی کر سکے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر کچھ گزارشات کروں گا، لیکن یہ 16 مہینے بہت مشکل، میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب اسپیکر یہ 16 مہینے تھے، اور میرے ساتھیوں کے بھی۔ میں نے اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جناب اسپیکر، کہ ملک مہنگائی کے ایک شدید چکر میں پھنسا ہو، تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں، اور پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل اور افراتفری ہو، روز دھرنے اور لانگ مارچز کی باتیں ہو رہی ہوں، تو جناب اسپیکر سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی؟ کون پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا؟ باہر کے تو دور کی بات ہے، اپنے بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے IMF کا جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اور میں اس کے بارے میں میں نے اجلاس میں میں نے اس کی تفصیل بھی بتائی کہ اگر IMF کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
حالات تھے، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ IMF کا معاہدہ ہو گیا اور پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا. لیکن جو پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے میں یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے، کوئٹہ اور پشاور میں بیٹھ کے جو بد دعائیں کر رہے تھے کہ پاکستان خدا نہ کرے ڈیفالٹ کر جائے اور پاکستان کا خدا نہ کرے حشر نشر ہو جائے، ان کو جناب اسپیکر ان کا منہ مکروہ چہرہ قوم کے سامنے آ گیا کہ کس طرح انہوں نے اس زمانے میں اپنی 2 حکومتوں کو کہ وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے خطوط جاری نہیں کرنے اس لیے کہ اس مخلوط حکومت کو IMF کے پروگرام کی منظوری نہ ملے. جناب اسپیکر میں یہی آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ کس طرح اس 75 سالہ دور میں کیا کیا حادثات ہوئے اس ملک میں، لیکن کبھی کسی سیاسی زعما نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے وہاں پر حملہ کر دو. جناب اسپیکر یہ ہے وہ فرق اس ماضی کی حکومت کا جن کے سربراہ عمران نیازی تھے، اور نہ صرف اس حکومت کا، ماضی کی تمام حکومتوں کا جنہوں نے پاکستان کے عظیم مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا، اپنی ذات سے بالاتر رکھا، ذات کو پاکستان کے لیے قربان کیا. یہاں پر یہ حکومت تھی کہ جو ذات کی خاطر پاکستان کو قربان کرنا چاہتی تھی. جناب اسپیکر اب ہم الحمدللہ ان مشکلات سے نکل آئے. سیلاب کا بھی بہت خاطر خواہ اس کا بہت اچھے طریقے سے اس حکومت نے عوام کی خدمت کی. پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ اس سال 10 سال میں گندم کی پیداوار سب سے زیادہ ہوئی، اور اس سال امید ہے کہ کاٹن کی پیداوار بھی اللہ نے چاہا تو بہت اچھی ہوگی. جناب اسپیکر اور جو ہم اس حکومت نے ویژن دیا ہے اپنی معاشی ترقی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے SIFC کے ذریعے، جس کے 4 پلرز ہیں، ایک زراعت، دوسرا جناب اسپیکر انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنی نوجوان نسل کے لیے، تیسرا معدنیات، اور چوتھا ہماری ایکسپورٹس. یہ ویژن جناب اسپیکر یہ نظام مارز وجود میں آ چکا ہے. اب جس نے بھی آنا ہے انٹرم گورنمنٹ کے طور پر اور پھر الیکشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جن کو بھی کامیابی دلوائے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسی گلدستے کو کامیابی دلوائی تو یہ گلدستہ انشاءاللہ اس کی پھولوں کی مہک پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں پھیلے گی انشاءاللہ، محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے. جناب اسپیکر میرے انتہائی محترم بھائی سردار اختر مینگل صاحب تشریف فرما ہیں. میری غیر موجودگی میں انہوں نے مجھ ناچیز کے بارے میں اچھے الفاظ کہے. میں اس کا اہل تو نہیں لیکن میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اسی طریقے سے میں آج پھر اس ایوان میں اپنی تمام جو مخلوط پارٹیز ہیں ان کے زعما کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کابینہ میں مجھ ناچیز کے لیے اچھے الفاظ کہے. یقین کیجئے گا کہ میں اس کا حقدار تو نہیں، سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں. جناب اسپیکر میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اس ایوان میں بیٹھے تمام پارٹیز کے انتہائی قابل احترام ممبران، خواتین و حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سارے عرصے میں میری رہنمائی کی، میری مدد کی اور بعض اوقات ایک جائز مثبت تنقید کی جس کو ہم سب نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اس سے سبق سیکھا. یہی سیاستدان کا کام ہے، یہی ایک انسان کا کام ہے، یہی خطاکار کا کام ہے کہ وہ اپنی غلطی سے سبق سیکھے، اکڑ پھو نہ دکھائے. اور جناب اسپیکر گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے، جھکنا چاہیے اور وزیداری اور انکساری یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جناب اسپیکر میں بلوچستان کے معاملات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں پر
اسلم بودانی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بلوچستان کے باقی زعماء بھی بیٹھے ہیں, JUI کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں. بلوچستان ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے باقی صوبوں کی طرح, لیکن یہ افسوس سے یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا پہیہ باقی صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا. اس کی کئی وجوہات ہیں, میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بلوچستان کے عوام کے اور ساتھیوں کے کچھ اور بھی گلے ہیں جو آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی پرائم منسٹر. بلوچستان کے جائز مطالبات ہیں, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. بلوچستان ہمارا ایک, میں پھر کہتا ہوں کہ بڑا پیارا صوبہ ہے, اور بلوچستان میں بلوچ بھی بستے ہیں, پٹھان بھی بستے ہیں, بروہی بھی بستے ہیں, سیٹلرز بھی ہیں, اور بھی قومیں ہیں جس طرح کے باقی صوبوں میں ہیں. میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ میں نے ان 16 مہینوں میں اپنے تائیں بھرپور کوشش کی کہ بلوچستان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے, جتنے بھی وسائل مہیا کیے جائیں وہ کم ہوں گے. گوادر کے حوالے سے میں سی پیک کے منصوبوں کی بات نہیں کر رہا. گوادر کے حوالے سے پچھلی سے پچھلی حکومت نے جو منصوبے شروع کیے تھے, پانی کا منصوبہ, بجلی کا منصوبہ, الحمدللہ ان تمام تر سیاسی افراتفری اور دھرنوں اور لانگ مارچز اور ملک کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے تھے, جناب اسپیکر میں یہ خادم گوادر کم سے کم 4 مرتبہ گیا, اور الحمدللہ وہ پانی کا منصوبہ, بجلی کا منصوبہ مکمل ہو گیا. کوئٹہ میں کئی مرتبہ گیا, لیکن یہ بات آنے جانے کی نہیں ہے, یہ خلوص کے ساتھ, دل کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کرنے کی بات ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ مسائل حل ہوئے, جو نہیں حل ہوئے اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے. تمام پیپلز پارٹی, JUI, MQM سب مل کر ہم کوشش کریں گے ان کو حل کرنے کے لیے. لیکن ہمیں ضرور تھوڑا سا, میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا, تھوڑا سا ہم اپنا برداشت صبر سے کام لیں. انشاءاللہ میں نہیں, جو بھی حکومت ہوگی وہ بلوچستان کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو ضرور اٹینڈ کریں گے. اور سردار اختر جان مینگل میرے چھوٹے بھائی ہیں, اور باقی بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. سردار خالد مکسی بیٹھے ہیں, اسلم بودانی بیٹھے ہیں, اور ہمارے ترین صاحب بیٹھے ہیں, اور دوسرے دوست بیٹھے ہیں. میں ان سب کی خدمت عرض کروں گا. JUI کے علماء کرام بیٹھے ہیں بلوچستان سے, ان سب کی خدمت عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا اس میں حوصلہ کریں. انشاءاللہ ضرور یہ مسائل آہستہ آہستہ ضرور حل ہوں گے. جناب اسپیکر, میں آج یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آج یہاں پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں ان تمام زعماء کو جو یہاں پر تشریف فرما ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں, ان سب کو جناب اسپیکر اپنی دل کی گہرائیوں سے جناب اسپیکر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے, یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک 13 جماعتی اتحاد جس میں 80 ممبرز لے کر ایک ممبر کی بھی پارٹی ہے, الحمدللہ جناب اسپیکر اونچ نیچ آتی رہتی ہے, گھر میں بھی برتن جو ہیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. یہ تو سیاسی پارٹیاں ہیں, لیکن جس طریقے سے میرے ساتھیوں نے, میرے دوسری پارٹی کے زعماء نے میری رہنمائی کی, میرے ساتھ برتاؤ کیا, میں ہمیشہ اس کو ایک خوشگوار یادگار کے طور پر زندگی بھر یاد رکھوں گا انشاءاللہ. اور جناب اسپیکر, میں اگر اجازت دیں تو میں یہ, تاکہ کوئی نام رہ نہ جائے, میں یہاں پر وہ نام ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, میں
صدر آصف علی زرداری صاحب کا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جناب میں ایمل ولی خان صاحب کا، جناب اپنے چھوٹے بھائی حیدر ہوتی خان صاحب کا، جناب سردار اختر جان مینگل صاحب کا، میں جناب محترم مخدوم محمود خان اچکزئی صاحب کا، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کا، جناب علامہ ساجد میر صاحب کا، جناب شاہزین بگٹی صاحب کا، جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا، جناب اسلم بودانی صاحب کا، اور ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، میں ان کا سب کا میں دل کی گہرائیوں سے علی نواز شاہ صاحب کا، جی آپ کا نام تو میں پہلے لیا جناب، میں ان کا نام میں لے چکا ہوں، مگر میں یہ میرے بھائی ہیں، 100 مرتبہ نام لوں گا ان کا جناب انشاءاللہ، بالکل خالد مکی صاحب کا، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی محبتوں کو، ان کی مہربانیوں کو زندگی بھر یاد رکھوں گا، اور اس سے بڑھ کے جناب اسپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں جی محسن داوڑ صاحب کہاں ہیں؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، محسن داوڑ صاحب کا، علی وزیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کا میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے ہر ایک کے اپنے اپنے مزاج ہیں،